أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق وأت بها من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. سورة البقرہ آیت نمبر 258 to 266. لفظی ترجمہ: الم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الالذی، اس شخص کو جس نے، حاجہ، جھگڑا کیا، ابراہیم سے، فی ربہ، اس کے رب کی بابت، ان، اس وجہ سے کہ، آتاہ اللہ، دی اسے اللہ نے، ملکہ، بادشاہت، اذ، جب، قال، کہا، ابراہیم نے، ربی الذی، میرا رب وہ ہے جو کہ یحیی، زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور مارتا ہے، قال، اس نے کہا، انا، میں بھی، احیی، زندہ کرتا ہوں، وامیت، اور مارتا ہوں، قال، کہا، ابراہیم نے، فإنا، تو بے شک اللہ یأتی، لاتا ہے، بالشمسی، سورج کو، من المشرقی، مشرق سے، فأتی بہا، اب تو لے آ اسے، من المغربی، مغرب سے، فبہت، تب حیران رہ گیا، الذی، وہ جس نے، کفر کیا تھا، واللہ، اور اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین، بے انصاف لوگوں کو، آیا، کالذی، اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جو، مرہ، گزرا، علی قریۃ، ایک بستی سے، وہیا، اور وہ، خاویۃ، گری پڑی تھی، علی عروشہا، اپنی چھتوں پر، قال، اس نے کہا، انا، کیوں کر، یحیی، زندہ کرے گا، ہذہ اللہ، اس بستی کو اللہ، بعد موتہا، اس کے مر جانے کے بعد،
فَأَمَاتَهُ تو اس کو مردہ رکھا اللہ نے مئات عامٍ 100 سال، ثم پھر بعثہ اٹھایا اسے، قال کہا کم لبثت تو کتنی دیر یہاں رہا، قال کہا لبثت میں رہا یوماً ایک دن، او یا بعد یوم ایک دن سے کچھ کم، قال کہا بلکہ لبثت تو رہا مئات عامٍ 100 برس، فانظر پس تو دیکھ الی طعامک اپنے کھانے کی طرف، و شرابک اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ وہ نہیں سڑ گیا، وانظر اور دیکھ الی حمارک اپنے گدھے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ اور یہ اس لیے کیا تاکہ ہم بنائیں گے تجھے آیتاً ایک نشانی، للناس لوگوں کے واسطے، وانظر اور دیکھ الی العظام ہڈیوں کی طرف، کیف کس طرح، ننشزها ہم جوڑتے ہیں انہیں، ثم پھر نکسوہا ہم پہناتے ہیں اسے، لحما گوشت، فلما پھر جب تبینہ واضح ہو گیا، لہو اس پر، قال تو کہہ اٹھا، اعلم جانتا ہوں، ان اللہ کہ اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت والا ہے، وَإِذْ اور جب، قال کہا، ابراہیم نے، ربی اے میرے رب، ارنی دکھا مجھے، کیفا کس طرح، تحیی تو زندہ کرے گا، موتا مردے کو، قال فرمایا، اولم کیا نہیں، تؤمن یقین کیا تو نے، قال کہا بلا کیوں نہیں، ولیکن اور لیکن، لیطمئن اس واسطے تاکہ مطمئن ہو جائے قلبی میرا دل، قال فرمایا، فخذ تو پکڑ لے، اربعۃ 4 جانور، من الطیر اڑنے والے، فصرہن پھر ہلا لے ان کو، الیک اپنے ساتھ، ثم پھر اجعل رکھ دے، علی پر کلی ہر، جبل پہاڑ، منہن ان کا، جزءاً ایک ایک ٹکڑا، ثم ادعوہن پھر بلا انہیں، یأتینک وہ آئیں گے تیرے پاس، سعیاً دوڑتے ہوئے، وَاعْلَمْ اور جان لے، ان اللہ کہ اللہ عزیز غالب، حکیم حکمت والا ہے، مثل الذین مثال ان لوگوں کی جو ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، کمثلی جیسے مثال، حبۃ ایک دانے کی ہے، انبتت اگاتا ہے، 7 سنابل بالیاں، فی کلی سنبلۃ ہر بالی میں، 100 حبۃ دانے ہیں، واللہ اور اللہ، یضاعف بڑھاتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، واسع وسعت والا، علیم جاننے والا ہے، الذین جو لوگ، ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ثم پھر لا یتبعون پیچھے نہیں لاتے، ما انفقوا اس کے جو خرچ کیا، منن کوئی احسان، ولا اور نہ، اذن کوئی ستانا، لہم ان کے واسطے ہے، اجرہم ان کا اجر، عند ربہم اپنے رب کے پاس، ولا اور نہ، خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے، قول بات، معروف اچھی، و مغفرت اور درگزر کرنا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ اس خیرات سے، یتبعها پیچھے ہو جس کے، اذن ایذا دینا، واللہ اور اللہ، غنی بے نیاز ہے، حلیم بردبار ہے، یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تبطلوا نہ ضائع کرو، صدقاتکم اپنے صدقے، بالمن احسان جتلا کر، والاذی اور ستا کر، کالذی اس شخص کی طرح جو، ینفقو خرچ کرتا ہے،
مالہ اپنا مال، ریا الناس لوگوں کے دکھانے کو، ولا اور نہیں یؤمن وہ ایمان رکھتا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، فمثلہ سو اس کی مثال، کمثلی جیسی مثال، صفوان چکنے پتھر کی، علیہ اس پر تراب کچھ مٹی، فاصابہ پھر برسے اس پر وابل تیز بارش، فترکہ تو کر چھوڑے اس کو صلدن بالکل صاف۔ لا یقدرون وہ قدرت نہیں رکھیں گے، علی شیء کسی چیز پر، مما اس میں سے جو کسبوا انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں راہ دکھاتا، القوم الکافرین کافر قوم کو۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ اور مثال ان لوگوں کی جو ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، ابتغاء مرضات اللہ واسطے حاصل کرنے کے خوشنودی اللہ کی، وتثبیتاً اور پختگی پیدا کرنے کو، من انفسہم اپنے دل میں، کمثلی جیسے مثال، جنت ایک باغ کی جو بربوۃ بلند زمین پر ہے، اصابہا اس پر پڑی وابل تیز بارش، فاتت تو اس نے دیا، اکلہا اپنا پھل، ضعفین دگنا، فإن پھر اگر لم یصبھا نہ پڑی اس پر وابل تیز بارش، فتل تو پھوار، واللہ اور اللہ بما اس کو جو تعملون تم کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ ایودو کیا پسند کرتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی، ان کے تکونا ہو، لہو اس کا، جنتن ایک باغ، من نخیل و عناب کھجور اور انگور کا، تجری بہتی ہو، من تحتها الانہار اس کے نیچے نہریں، فیہا اس کے لیے، لہو اس میں، من کل الثمرات ہر قسم کے پھل ہوں، واصابہ اور آ گیا اس پر، کبرو بڑھاپا، ولہو اور اس کے ہوں، ذریۃ بچے، ضعفاء کمزور، فاصابہا تب آ پڑا اس باغ پر، اعصار ایک بگولا، فیہ جس میں، نار آگ تھی، فاحترقت تو وہ باغ جل گیا، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے واسطے، آیاتی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم، تتفکرون غور و فکر کرو۔ تفسیر 258 سے، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ وہ کہنے لگا، میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ۔ اب تو وہ کافر بھونچکا رہ گیا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ یہ شخص جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت کے بارے میں جھگڑا کیا تھا، یہ عراق کا بادشاہ نمرود بن کنعان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس بادشاہ کے رب ہونے سے انکار کیا تو اس نے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کروایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، یعنی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا، یہ کون سا مشکل ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ جس پر اس نے ایسے قیدی کو جس کو پھانسی دی جانی تھی، اس کو آزاد کر دیا۔
اور ایک عام انسان کو قتل کر دیا۔ تو کہنے لگا لو اس طرح تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں، میں بھی موت دے سکتا ہوں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور مثال پیش کی کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے، تو اس کو مغرب سے لے آ۔ تو اس پر وہ حیران رہ گیا کیونکہ وہ یہ نہ کر سکتا تھا۔ تو اس آیت کے اوپر والے حصے پہ اگر غور کیا جائے، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، اس لیے کہ اللہ نے اسے حکومت دی، اللہ نے اسے اقتدار دیا، جس رب نے اس کو حکومت دی، جس رب نے اس کو اقتدار دیا، وہ اسی کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا۔ یہ بھول گیا کہ یہ سب کچھ دینے والی وہی ذات ہے جس کے بارے میں جھگڑا کر رہا ہوں۔ تو کسی کو بھی کوئی اقتدار، کوئی حکومت، کوئی عہدہ، کوئی شہرت، وہ سب اگر ملتا ہے تو وہ کس کا دیا ہوا ہوتا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن انسان اس عہدے، اس حکومت، اس بادشاہت کے نشے میں آ کر تکبر کرنے لگتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ جو یہ ذات دینے والی ہے وہ چھین لینے پر بھی قادر ہے۔ اسی دینے والے رب کو بھول جاتا ہے اور اسی کے بارے میں جھگڑا کرنے لگتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، اس نے کہا اللہ اس کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال تک موت دے دی، پھر اسے زندہ کیا۔ فرمایا تو کتنی دیر رہا؟ اس نے کہا میں 1 دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ فرمایا بلکہ تو 100 سال رہا ہے، سو اپنے کھانے اور پینے کی چیزیں دیکھ کہ بگڑی نہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھ تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں، اور ہڈیوں کو دیکھ ہم انہیں کیسے اٹھا کر جوڑتے ہیں، پھر ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب ان کے لیے خوب واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ شخص کون تھا؟ اس کی بابت مختلف اقوال نقل کیے جاتے ہیں۔ زیادہ مشہور یہ ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا نام ہے۔ اب ایسا نہیں تھا کہ ان کو یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے یا اس بستی کو دوبارہ کھڑا کریں گے۔ بس وہ ایک دل میں سوال آتا ہے نا کہ ایسا کیسے ہوگا، کیا طریقہ ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے ان کو کر کے دکھایا۔ تو جب انہوں نے کہا کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا تو اللہ نے انہیں 100 سال تک موت دے دی، پھر زندہ کیا اور پوچھا کہ تم کتنی دیر رہے؟ تو انہوں نے کہا دن کا ایک حصہ، 1 دن یا دن کا ایک حصہ رہا ہوں۔ اب وہ یہ کس بنیاد پر کہہ رہے تھے؟ کیونکہ جب انہیں فوت کیا گیا تو دن کا آغاز تھا، اسی طرح جب اٹھائے گئے تو شام کا وقت تھا، تو اس لحاظ سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ شاید 1 دن یعنی کل صبح میں آیا تھا اور اب شام میں اٹھایا گیا، یا پھر اسی دن کا ایک حصہ یعنی صبح بے ہوش ہوا تھا اور شام کو جاگ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم 100 سال تک سوئے رہے، 100 سال تک حالت موت میں رہے۔ اب دیکھو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو کہ وہ بھی خراب نہیں ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ان ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم انہیں کیسے اٹھا کر جوڑتے ہیں، پھر ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب سارا طریقہ خوب واضح ہو گیا
تو انہوں نے کہا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کچھ لوگ سچائی کی تلاش میں ہوتے ہیں تو اللہ ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور ضرور ان کے سامنے کوئی ایسا واقعہ لے آتا ہے جس سے وہ سچائی ان کے سامنے آ جاتی ہے اور ان کے دل کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک سوال ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا تھا، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، فرمایا اور کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ کہا کیوں نہیں، لیکن اس لیے کہ میرے دل پوری طرح تسلی حاصل کر لے۔ فرمایا پھر 4 پرندے پکڑ اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ دے، پھر انہیں بلا، دوڑتے ہوئے تیرے پاس آ جائیں گے، اور جان لے کہ بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اب ایسا نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ شک تھا، بس دیکھنا چاہتے تھے، مانتے تھے، یقین تھا، بس دل میں ایک خیال آیا، ایک سوال آیا کہ وہ کیا طریقہ ہوگا۔ اسی لیے فوراً اللہ تعالیٰ کو جواب دیا کہ نہیں، یقین تو ہے، لیکن اپنے دل کی تسلی کے لیے وہ طریقہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ یقین کے بھی درجے ہوتے ہیں نا، علم الیقین، علم کا یقین، عین الیقین، آنکھ کا دیکھا یقین، حق الیقین۔ تو یہاں پہ یہ عین الیقین کرنا چاہ رہے تھے، آنکھوں سے دیکھ کر یقین کرنا چاہ رہے تھے۔ علم الیقین تو تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان سے؟ اچھا ایسی بات ہے، دیکھنا چاہتے ہو پھر کیا کرو، 4 پرندے پکڑ لو اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ہر پہاڑ پر ان کے ایک ایک حصے کو رکھ دو، پھر انہیں اپنی طرف بلاؤ تو وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس چلے آئیں گے۔ تو اسی طرح بندوں کا معاملہ ہے، جب اللہ رب العزت اپنے بندوں کو قیامت کے روز پکاریں گے تو سب بندے یوں ہی قبروں سے دوڑتے ہوئے نکل کھڑے ہوں گے اور بھاگتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ پھر آگے خرچ کی بات ہے، تو انسان اپنے ایمان کی سچائی جب پیش کرتا ہے جب وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال پیش کرتا ہے، تو اس لیے آگے خرچ کی بات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح ہے، جس نے 7 خوشے اگائے، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی ان لوگوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے جو اللہ کے راستے میں خالصتاً اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ان کی مثال کیسے، ان کے خرچ کی مثال کیسے ہے کہ جیسے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ایک دانہ جس کو تم نے بویا اور اس سے کیا نکل آئے، 7 خوشے اگائے، اور ہر خوشے میں کتنے دانے نکلے، 100 دانے۔ تو 7 خوشے اور ہر خوشے میں 100 دانے، تو کتنے ہو گئے، 700۔ اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، یعنی جس کے لیے چاہتا ہے اجر ایک نیکی کا، ایک خرچ کا 700 اور 700 سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ یعنی بندہ جب نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے خلوص کو دیکھتے ہوئے کہ کتنا خلوص ہے دل میں، کتنی محبت ہے،
کس غرض سے خرچ کیا. اگر حقیقتاً واقعی اس نے اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے خرچ کیا ہو، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے خرچ کیا ہو، دوسری کوئی غرض نہ ہو. مثال کے طور پر دوسری اور کون سی غرض شامل ہو جاتی ہے؟ ہاں اچھا دیکھو، لوگ دیکھیں گے تو لوگ سخی کہیں گے، دیکھیں گے تو کہیں گے دیکھو کتنا پرہیزگار ہے، کتنا نیک ہے، میری اس نیکی کو دیکھ کر کہیں گے. اگر دل میں کہیں بھی یہ خیال آ گیا تو پھر وہ نیکی خالص اللہ کے لیے نہیں ہے. ہاں اگر کسی بھی غرض سے بالا تر ہو کر صرف اس لیے خرچ کیا کہ صرف اللہ کی رضا چاہیے، آخرت میں اللہ سے بدلہ چاہیے، تو یقین جانیں اللہ رب العزت اس نیکی، اس ایک چھوٹی سی نیکی کا اجر 700، اللہ تعالیٰ کہنے جیسے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے، تو 700 گنا، یعنی 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے. جیسا جیسا خلوص ہوگا، جیسے جیسی چاہت ہوگی اللہ کی محبت کی، اللہ تعالیٰ بھی اس نیکی کا اجر اتنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتے ہیں. کس دل سے، کس دل کی خوشی سے خرچ کیا اللہ کے راستے میں، کس محبت سے. اور جتنی محبت سے خرچ کرو گے، جتنی محبت سے نیکی کرو گے، اللہ اس نیکی کی اتنی زیادہ قدر کریں گے. تو یہ بات ہم سب اپنے پلے باندھ لیں کہ کوئی بھی نیکی، کوئی بھی خرچ کریں، چاہے وہ خرچ ہے، چاہے وہ کوئی اور نیکی ہے، خالصتاً کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے، دل کی خوشی سے. جیسے حدیث میں بھی آتا ہے، آپ سے سب نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں کوئی نفقہ دے تو اس کا اجر 700 گنا تک لکھا جائے گا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے، آپ سے سب نے فرمایا اللہ صرف پاک مال قبول فرماتا ہے. تو جس نے پاک کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ دیا، یعنی اپنی حلال اور پاک کمائی سے صرف ایک کھجور برابر بھی صدقہ دیا، تو اللہ اس کو اپنے دائنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر اس کی اس طرح نشو نما کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ چیز پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے. یعنی اللہ رب العزت اس کھجور برابر صدقے کو پالتا رہتا ہے، اس کی نشو نما کرتا رہتا ہے، اس کی حفاظت سے اس کو پروان چڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ بہت پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. اور پھر دیکھیں بندہ قیامت کے روز کہے گا اللہ تعالیٰ میرے تو اتنے اعمال ہی نہیں تھے، میں نے تو اتنی نیکیاں ہی نہیں کی تھی، تو میرے لیے اتنا اجر کہاں سے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلائیں گے، یاد کرو دنیا میں تم نے ایک کھجور برابر صدقہ کیا تھا، لیکن کیا ایک تو خالص اور خاص پاک کمائی سے کیا تھا، حلال کمائی سے کیا تھا، اور دوسرا صرف میری رضا چاہنے کے لیے کیا تھا، میرے لیے کیا تھا. چونکہ میں اس کو پالتا گیا، اس کی نشو نما کرتا گیا، حفاظت سے اس کو بڑھاتا گیا، یہاں تک کہ وہ آج بہت پہاڑ جتنا ہو گیا. سبحان اللہ. اسی طرح سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص ایک اونٹنی لے کر آیا جس کو لگام ڈالی ہوئی تھی. اس نے کہا یہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو اس کے بدلے میں 700 اونٹنیاں ملیں گی جس میں سے ہر ایک لگام ڈالی ہوئی ہوگی. کہاں؟ یعنی آخرت میں. اسی طرح حدیث میں آتا ہے، آپ سے سب نے فرمایا ابن آدم کے ہر عمل کو اس طرح بڑھا دیا جاتا ہے کہ ایک نیکی کا 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. یعنی جیسے جیسے نیکی کی کوالٹی ہوگی ویسا ویسا اجر اس کا بڑھتا جائے گا. یعنی پہلا درجہ کیا ہے نیکی کے اجر کا؟ 10 گنا، پھر 10 گنا سے لے کر اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں، اور کسی کا اس سے بھی زیادہ. پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں
اور نہ ایذا دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کچھ خوف ہوگا، نہ وہ اداس ہوں گے، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر صدقہ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، سب سے پہلے تو اپنی نیت کو خالص کرنا ہے کہ کیا آیا میں یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہنے کے لیے دے رہی ہوں۔ پھر کیا بات ہمیں پتہ چلی کہ صدقہ ہو بھی کیسے؟ پاک اور حلال کمائی کا، وہی مال قبول کیا جاتا ہے اللہ کے راستے میں۔ اور پھر تیسری بڑی بات کیا پتہ چلتی ہے کہ خرچ کرنے کے بعد اس نیکی کو ضائع نہیں کرنا۔ کیسے؟ احسان جتلا کر اور نہ کسی کو تکلیف دے کر، ایذا دے کر۔ احسان جتلانا کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کسی کی مدد کریں، کسی پر خرچ کریں اور پھر وقتاً فوقتاً اس پر احسان جتلاتے رہیں، اس کو یاد دلاتے رہیں کہ فلاں مشکل وقت میں ہم نے تمہاری مدد کی تھی۔ ہمیشہ اس کو اپنے احسان کے نیچے رکھیں۔ اسی طرح لوگوں میں بھی اس کا تذکرہ کرتے رہیں کہ دیکھو فلاں کی ہم نے کیسے مدد کی تھی، آج اگر وہ کسی مقام پر پہنچا ہے تو ہماری بدولت پہنچا ہے، ہم نے اس کی مدد کی تھی، ہم نے اس پر خرچ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہ ایسا صدقہ جس کے پیچھے نہ کوئی احسان جتلانا آئے اور نہ کوئی ایذا دینا ہو، تو ایسے صدقے کا اجر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اور ایسے ہی لوگوں پر پھر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ سٹریس کا علاج کس میں ہے؟ صدقے میں ہے۔ اسی طرح جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، دوسروں سے بانٹتے تھے، دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے تھے نعمتوں کو، تو ان کے دماغ کا ٹیسٹ کیا گیا تو اس میں خوشی اور اعتماد زیادہ پایا گیا بنسبت دوسرے لوگوں کے۔ تو ہمیشہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اپنی نعمتوں کو جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہیں ان نعمتوں میں دوسروں کو بھی شامل کریں، دوسروں کے ساتھ بھی وہ نعمتیں بانٹنے والے بن جائیں۔ پھر دیکھیں جو سکون اور جو خوشی اس میں ملتی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ملتی۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں۔ تو جب بھی دل کی خوشی چاہیے، دل کا سکون چاہیے، غم سے آزادی چاہیے، تو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ پھر دنیا میں بھی ان کو کوئی خوف، کوئی غم، کوئی اداسی نہیں ہوگی، اور دنیا میں بھی پرسکون رہیں گے۔ ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور دے کر کوئی احسان نہیں جتلاتے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، تو اس کے بدلے اللہ رب العزت دنیا میں بھی ان کے دل کو سکون عطا کرتا ہے، ان کے خوف، ان کے غم کو ان سے دور کرتا ہے، اور آخرت میں بھی ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ اپنے رب کے سائے، عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ تو کبھی بھی کسی پر خرچ کریں، کسی کی مشکل وقت میں اس کے کام آئے تو اس پر احسان نہ جتلائیں، اس کو ایسی باتوں سے تکلیف نہ دیں۔ تو ہم نے بھی سوچنا ہے کہ ہم کہاں کہاں اپنی نیکی کو ضائع کر دیتے ہیں، یعنی نیکی تو کرتے ہیں لیکن اس کے بعد اس کو احسان جتلا کر یا ایذا دے کر اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے بھی اپنا جائزہ لینا ہے۔ دیکھیں بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے لیے کیا، ہمیں اللہ سے اجر چاہیے، لیکن کیا ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد ہم نے جس کی مدد کی تھی آپ کو اس سے کام پڑ گیا۔ اب وہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ دوسرا انسان اپنی مجبوری کے تحت وہ آپ کا کام نہ کر سکا، پھر تکلیف دینا، ایسی باتیں کر کے طنز کرنا، احسان جتلانا کہ دیکھو اس کے مشکل وقت میں تو ایسے کام آئی تھی اور آج مجھے ضرورت پڑی تو یہ میرے کام نہیں آیا، یہ احسان فراموش ہے۔ تو دیکھیں ہم سوچیں ہم نے نیکی اس لیے کی تھی کہ یہ مشکل وقت میں ہمارے کام آئے، تو آج اگر دیکھا جائے نا، ہم زکوٰۃ یعنی جو اپنا فرض بھی نکالتے ہیں نا، اس کے بدلے بھی دوسروں سے کچھ لینا چاہتے ہیں، اس کے بدلے بھی ہم دوسروں سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اب ہم نے چونکہ ان پر خرچ کیا ہے، بے شک ہم نے اپنا
فرض ہی ادا کیا ہے، زکوٰۃ ہے وہ تو دینی ہے، وہ تو فرض ہے، تو اس کے بدلے بھی ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے احسان تلے دب کے رہیں، ہماری تعریف کریں، اور جب جس وقت ہمیں ان کی ضرورت پڑے وہ ہمارے سامنے ہر ممکن حاضر ہوں، نہ ہوں تو پھر ہم دیکھ لیں ہم ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، گھر میں آنے والے ملازموں کے ساتھ پھر ہم کیا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ دیکھو کہاں مشکل وقت میں نے تمہارا ساتھ نہیں دیا اور تم ہمارے ساتھ ایسے کرتے ہو۔ تو یعنی فرض بھی ادا کرتے ہیں تو احسان جتلا کر، اذیت دے کر، تکلیف دے کر، اور کہاں صدقہ کرنا بغیر کسی اذیت کے، بغیر کسی احسان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ روز قیامت نہ کلام فرمائے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا۔ دیکھیں ایسے لوگوں کی کتنی سخت سزا سنائی گئی جو صدقہ دے کر احسان جتلاتے ہیں۔ کیا سزا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ روز قیامت نہ کلام فرمائے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں ان کی طرف، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے ایک کون؟ اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، دوسرا صدقہ دے کر احسان جتلانے والا، اور تیسرا اپنے سودے کو جھوٹی قسم کے ساتھ بیچنے والا۔ صدقہ دے کر احسان جتلانے والا بھی ان لوگوں میں شامل ہے جن سے اللہ رب العزت روز قیامت کلام بھی نہ کرے گا، اتنا سخت ناراض ہوگا، کلام کرنا دور کی بات، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ اچھی بات اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کسی طرح کا تکلیف پہنچانا ہو، اور اللہ بہت بے پرواہ، بے حد بردبار ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کسی کو اچھی بات کہنا، معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کسی طرح کا تکلیف پہنچانا ہو۔ مطلب آپ کسی غریب پر خرچ کریں تو اس طریقے سے خرچ کریں یا ایسے اس کو بات کریں جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو اور وہ تکلیف محسوس کرے، وہ اذیت محسوس کرے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے صدقے سے بہتر ہے کہ تم اس کو اچھی بات کہہ دو۔ تو اسی طرح دیکھیں بعض اوقات گھروں میں کچھ مانگنے والے آ جاتے ہیں، یا آپ بازار میں جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ آپ سے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور مانگنے لگ جاتے ہیں، تو اس وقت کسی کی دل آزاری کرنے کی بجائے، کسی کو برا بھلا کہنے کی بجائے، کسی کو ایسی اذیت ناک بات کرنے کی بجائے، اگر نہیں دینا چاہتے ہیں یا نہیں آپ کے پاس تو کیا کریں؟ بھلے طریقے سے معذرت کریں، اچھی بات کریں۔ اگر کوئی مشورہ بھی دینا چاہتے ہیں تو کیسے؟ احسن طریقے سے، نرمی کے ساتھ، اور ان سے درگزر کریں، ان کو معاف کریں، ان کو کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے ان کو تکلیف ہو، ان کو اذیت ہو، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اگلا انسان کس سچویشن میں، ہم تو ظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس بنیاد پر ہم فیصلے کر ان کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، یا دیتے بھی ہیں تو اپنی جان چھڑانے کے لیے، اور ساتھ ایسی چند باتیں کر کے جن سے ان کی عزت نفس مجروح ہو، ان کو تکلیف پہنچے، ان کو اذیت پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے صدقے سے بہتر ہے اچھی بات کر دینا، معاف کر دینا۔ پھر آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ غنی حلیم، اللہ تو بے پرواہ ہے، بے حد بردبار ہے، اس کو تمہارے خرچ کی ضرورت تو نہیں۔ اگر تم خرچ کرتے ہو تو اپنے لیے کرتے ہو، اپنی آخرت سنوار رہے ہو، اپنی آخرت کے اکاؤنٹ، اپنا ہی آخرت کا اکاؤنٹ، اپنا ہی آخرت کا بینک بیلنس بڑھا رہے ہو۔ حدیث میں آتا ہے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے جن و انس ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، پھر مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، میں ہر انسان اور جن کو اس کی مانگی ہوئی چیز دے دوں، تو جو خزانے میرے پاس ہیں ان میں کوئی کمی نہیں آئے گی مگر اتنی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے۔ سوئی کو سمندر میں ڈبویا جائے تو سمندر کے پانی میں کتنی سی کمی آتی ہے، کتنی کمی آتی ہے۔ تو اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو بے پرواہ ہے، اللہ تو غنی ہے، اللہ چاہے سب کو مالدار کر سکتا ہے، لیکن یہ اللہ رب العزت نے آزمائش کے لیے، جس کو نہیں دیا تو دیکھا جائے اس کا کیا رویہ ہوتا ہے، اور جس کو دیا ہے اس کا دیکھا جائے کیا وہ خرچ کرتا ہے، جن جن کا حصہ اللہ رب العزت نے اس کے مال میں رکھا ہے کیا وہ ان تک ان کے حق پہنچاتا ہے، ان کو دیتا ہے۔ پھر آگے بات کی جا رہی ہے، مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ جو لوگ دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقے احسان رکھنے اور تکلیف پہنچانے سے برباد مت کرو، یعنی تمہاری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو نیکی کرو تو پھر اس کے بعد کیا کرو، احسان نہ جتلاؤ، کسی کو تکلیف دینے والی بات نہ کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، اس کے بعد ایسی کوئی بات نہ کرو، جیسے نیکی کر تو دریا میں ڈال، بھول جاؤ کہ تم نے کسی کے ساتھ احسان کیا تھا، کر کے بھول جاؤ کہ تم نے کسی کے ساتھ نیکی کی تھی۔ لیکن ہمارے ہاں کیا الٹا حساب ہے، ہم اپنی کی جانے والی نیکی کو تو یاد رکھتے ہیں لیکن جو دوسرے نے نیکی کی ہوتی ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں احسان جتلا کر اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو، اور ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ دیکھیں اتنی محنت سے ہم نیکی کرتے ہیں، اور پھر احسان جتلا کر یا اعزا دے کر ہم اپنی نیکی کو کیا کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ اس شخص کی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس شخص کی طرح برباد نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کو کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال جیسی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر ایک زوردار بارش برسے، بس اسے ایک سخت چٹان کی صورت چھوڑ جائے، وہ اس میں سے کسی چیز پر دسترس نہیں پائیں گے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس شخص کی طرح تم بھی احسان جتلا کر اذیت دے کر اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو جیسے دکھاوے والا شخص اپنی نیکی کو برباد کرتا ہے، جو لوگوں کے دکھانے کے لیے نیکی کرتا ہے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سخت چٹان، ایک سخت پتھر جس پر کیا مٹی ہے، اور لیکن جب بارش ہوئی، زوردار بارش ہوئی، تو وہ زوردار بارش اس ساری مٹی کو بہا کر اپنے ساتھ لے گئی اور اس چٹان کو کیسا چھوڑ دیا، صاف چھوڑ دیا، جیسا کہ اس پر کبھی مٹی تھی ہی نہیں۔ تو اسی طرح جو دکھاوا کرنے والے لوگ ہیں وہ اسی طرح نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے نامہ اعمال سے ان نیکیوں کو مٹاتے چلے جاتے ہیں، جیسے وہ زوردار بارش اس پتھر کو صاف چھوڑ دیتی ہے، ساری مٹی بہا کر لے جاتی ہے، اسی طرح دکھاوا بھی ہمارے اعمال کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے، وہ نیکیاں ایسی ہو جاتی ہیں گویا وہ کی ہی نہیں تھی۔ تو کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں آپ محنت بھی کریں، مشقت بھی کریں، نماز بھی پڑھیں، اپنے آپ کو تھکائیں بھی، صدقہ و خیرات بھی کریں، لیکن کیا ہو کہ قیامت کے روز پتہ چلے کہ نامہ اعمال تو صاف ہے، کوئی نیکی ہے ہی نہیں میرے نامہ اعمال میں۔ تو اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں۔ ایک تو وہ انسان ہے نا جس نے کیا ہی کچھ نہیں، اس کو تو پتہ ہے اس نے کیا ہی کچھ نہیں، لیکن ایک وہ انسان جس نے محنت بھی کی، تھکا بھی، لیکن پھر بھی حاصل کچھ نہ ہوا۔ تو اپنی نیتوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، ہر عمل میں، ہر نیکی کے کام میں، ہر خرچ میں۔
تو اپنے صدقات کو چھپانے کے لیے بھی پھر کس کی ضرورت ہے؟ صبر کی ضرورت ہے. ہم نیکی تو کر لیتے ہیں، پھر ہمارا دل کرتا ہے اچھا چلو فلاں کو بتائیں. رات کے اندھیرے میں تہجد پڑھ لی، جب تک تہجد ہضم ہی نہیں ہوتی جب تک صبح اٹھ کے 10 لوگوں کو بتا نہ لیں. کچھ نیکیاں تو ایسی رہنے دیں نا کہ جو صرف اللہ اور ہمارے درمیان ہوں، کسی تیسرے کو پتہ نہ ہو. حدیث میں آتا ہے آپ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جس شخص کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا وہ ایسا شخص ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا مال دیا، اور وہ اللہ کے پاس لایا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنی تمام نعمتیں دکھائے گا، وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے یہ مال کہاں خرچ کیا؟ وہ کہے گا ایسی کوئی مت جس میں خرچ کرنا تجھے پسند تھا میں نے نہیں چھوڑی کہ اس میں تیری رضا کے لیے خرچ نہ کیا ہو. اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے خرچ تو کیا لیکن میری رضا چاہنے کے لیے نہیں، بلکہ کس لیے کہ تجھے سخی کہا جائے. تو تجھے سخی کہا گیا، تجھے دنیا میں بدلہ مل گیا. تیری یہ خواہش تھی کہ تو خرچ کرے اور لوگ تجھے سخی بلائیں، تو وہ تجھے بلایا گیا، تیری تعریف کی گئی. پھر حکم دیا جائے گا اسے منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے اور خالصتاً اپنی رضا کی خاطر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیتوں کو خالص اپنے لیے کر لیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. اب آگے ان لوگوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے جو اپنے مال اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اور اپنے دلوں کو ثابت رکھتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، اس باغ کی مثال جیسی ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہو، جس پر ایک زوردار بارش برسے تو وہ اپنا پھل دگنا دے. پھر اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی برسے تو کچھ پھوار ہی کافی ہیں، یعنی شبنم کے قطرے ہی کافی ہیں، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے. یعنی جو اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس کا باغ اونچائی پر ہے. اب باغ اونچائی پر ہے تو کیا اگر زوردار بارش ہوگی تو وہ دگنا چگنا پھل لائے گا وہ باغ، اور اگر زوردار بارش نہیں بھی ہوگی کیونکہ وہ باغ کہاں ہے؟ اونچائی پر ہے، تو ہلکی سی پھوار بھی بارش کی اس کے لیے کافی ہوگی اس کا پھل لانے کے لیے. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا اجر کئی گنا بڑھا دیتے ہیں، بالکل ایسے جیسے اونچائی والا باغ دگنا پھل لاتا ہے. تو اسی طرح حدیث میں آتا ہے آپ وسلم نے فرمایا ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا. تو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ اس کے پیچھے ہی اور لے آتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے انسانوں پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں 2 فرشتے نہ اترتے ہوں. ان میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اے اللہ جس نے تیری راہ میں خرچ کیا ہے تو اسے اچھا بدلہ عطا کر، تو اسے اور زیادہ عطا کر. اور دوسرا یہ کہتا ہے اے اللہ ہاتھ روک لینے والے کا مال روک لے، یعنی جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا تو اس کا بھی تو روک لے. تو دیکھیں ایک فرشتہ دعا کر رہا ہے کس کے لیے؟ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اور دوسرا فرشتہ بد دعا کر رہا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا. تو پھر جو خرچ کرتا ہے اس کے مال میں کیسے کمی آ سکتی ہے؟ یہ فرشتہ اس کے لیے مسلسل سارا دن دعا کر رہا ہے. تو صدقہ کرنا ہے کیسے؟ چھپا کر، ایک ہاتھ سے دیا جائے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں. تو ایسا صدقہ کرنے والا آدمی کہاں ہوگا؟
جیسے حدیث میں آتا ہے نا 7 آدمی ایسے ہیں اللہ اس روز انہیں اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. ان میں سے ایک ایسا آدمی، ان 7 لوگوں میں سے ایک وہ آدمی کہ اس نے صدقہ اس قدر چھپا کر کیا کہ اس کا بایاں ہاتھ بھی بے خبر رہا کہ دائیں ہاتھ نے خرچ کیا ہے. تو خدا را اگر لوگوں کی مدد کریں، لوگوں پر خرچ کریں تو احسان نہ جتلائیں، ان کو تکلیف نہ دیں، بھری محفلوں میں ان کو رسوا نہ کریں، لوگوں میں نشر نہ کریں کہ ہم نے اس کی اس طرح سے مدد کی تھی. ہر انسان کا پردہ ہوتا ہے، ہر انسان کی عزت نفس ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کوئی ہرٹ نہ ہو، کسی کو اذیت نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو. پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے کچھ نہ کچھ پھل بھی ہوں، اور اسے بڑھاپا آ پہنچے اور اس کے کمزور بچے ہوں، یعنی اس کو خود بھی بڑھاپا آ گیا، اس کے بچے بھی کمزور ہیں. اب وہ جو باغ اس کے بڑھاپے کا سہارا تھا، اس کی آمدنی کا ذریعہ تھا، پھر اسے ایک بگولا آ پہنچے، یعنی ایک آگ اس باغ کو کیا کر دے، برباد کر دے. جس میں ایک آگ ہو تو وہ بالکل جل جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچو سمجھو. یعنی ایسا انسان جو بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے بچے بھی چھوٹے ہیں، اب اس کے پاس ایک ایسا انگوروں اور کھجوروں کا باغ ہے جس میں ہر قسم کے پھل بھی ہیں، لیکن اب کیا ہے، اس کو بڑھاپا آ پہنچا ہے، اس کے بچے بھی چھوٹے ہیں، کمزور ہیں، کچھ کر نہیں سکتے. اب اس بڑھاپے میں اس کا باغ برباد ہو جائے، جل کر راکھ ہو جائے، تو کیا بچے بھی چھوٹے ہیں، نہ اس کی مدد کر سکتے ہیں، نہ اس کو کما کر کھلا سکتے ہیں، اور دوسرا اس کا باغ جو اس کا آمدنی کا ذریعہ تھا وہ بھی سب برباد ہو گیا. تو وہ کیسے رہ گیا، خالی ہاتھ رہ گیا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ ایسا شخص جس نے ساری زندگی محنت کی، مشقت کی، نیکیاں کماتا رہا، لیکن وہ کس لیے کی، دکھاوے کے لیے کی، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں سے شہرت چاہنے کے لیے کی، تو وہ بھی قیامت کے روز ایسے ہی اس شخص کی طرح خالی ہاتھ ہوگا جیسے جو اس کا سارا باغ برباد ہو گیا، اور اب وہ خود بھی کچھ نہیں کر سکتا. یعنی اس نے نیکیاں تو کی لیکن دکھاوا کر کے، احسان جتلا کر، اذیت دے کر، ساتھ ساتھ کیا کرتا گیا، ضائع کرتا گیا. تو قیامت کے روز وہ بھی اس انسان کی طرح خالی ہاتھ ہوگا کہ سب نیکیاں بھی برباد کر دی، اور اب وقت بھی ختم ہو گیا کہ اب دوبارہ دنیا میں جا بھی نہیں سکتا کہ اپنے لیے کچھ کما کر لا سکے. تو ہمیں بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. دکھاوے سے بچنا ہے، احسان سے بچنا ہے. کوئی بھی نیکی کرنی ہے تو کس لیے، خالصتاً اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. ورنہ اگر اس کے علاوہ کسی اور غرض سے کوئی بھی نیکی کی تو وہ ناقابل قبول ہے، وہ ایسے ہی ہے گویا وہ نیکی کی ہی نہیں. تو نمبر 1، اپنے پاس نعمتوں کو ہم بانٹنے والے بن جائیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیں، لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنے والے بن جائیں. اگر ہم خوش ہیں، ہم کھا رہے ہیں، تو ہماری کوشش ہونی چاہیے ہم ان خوشیوں میں دوسروں کو بھی شریک کریں، وہ خوشیاں دوسروں سے بھی بانٹیں، دوسروں کو بھی کھلانے والے بن جائیں. اور ریسرچ سے یہ بات ثابت ہے کہ دوسروں پر خرچ کرنے والے لوگ زیادہ خوش رہتے ہیں. تو اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو خوشیاں بانٹنے والے بن جائیں. اگر خوشیوں کو اپنے تک رکھیں گے تو کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے، کبھی بھی سکون میں نہیں رہ سکتے، ہمیشہ بے چین رہیں گے. اور بانٹنے والے بھی کیسے ہوں ہم، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مخلوق کی خدمت. کس لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، نہ کہ لوگوں کی خوشی کے لیے، نہ کہ لوگوں سے کوئی تعریف چاہنے کے لیے. اور پھر کیا کہ
خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی چاہنے کے لیے خرچ کرنا، اور پھر اس کے بعد کوئی احسان نہ جتلانا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسا بانٹنے والا، ایسا شیئرنگ کرنے والا بنائے کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے بانٹنے والے بنے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے بنے۔ اللہ رب العزت ہمیں ریاکاری، دکھاوے سے دور رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق وأت بها من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير